بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے۔ مومن کی فراست اور کشف کیا ہے؟ تقدیر عموم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ یمن کے ایک نصرانی یعنی عیسائی نے یہ حدیث سنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس نصرانی نے چاہا کہ امتحان کرے، ادھر کے نصارہ زنار باندھتے تھے، اس نے زنار نیچے چھپایا اور اوپر مسلمانی یعنی اسلامی لباس پہن کر امامہ باندھا اور مسلمان بن کر مشائخ کرام کی مجلس پر دورہ کیا۔ وہ ہر ایک کے پاس جاتا اور حدیث کے معنی پوچھتا، وہ کچھ دیر فرماتے اور دوسرے کے پاس حاضر ہوتا۔ یوں ہی بغداد شریف آیا اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس وعظ میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا سیدی، اس حدیث کے معنی کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کے یہ معنی ہے کہ تو زنار توڑ اور نصرانیت چھوڑ اور اسلام لا۔ وہ یہ سنتے ہی بیتاب ہوا اور کلمہ شہادت پڑھا اور کہا یا سیدی، میں اتنے مشائخ کرام کے پاس گیا اور کسی نے مجھے نہ پہچانا۔ فرمایا سب نے پہچانا مگر کسی نے تجھ سے تعارض نہ کیا یعنی پوچھ گچھ نہ کی کہ تیرا اسلام میرے ہاتھ پر لکھا ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف الطبقات میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے ایک اجنبی عورت کو گور گور کر غلط نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے بعد یہ شخص امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا کہ تم لوگ ایسی حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ شخص مذکور نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ پر وحی اترنے لگی ہے؟ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے یہ بالکل ہی قول حق اور سچ بات ہے۔ خداوند قدوس نے مجھے ایک ایسی فراست یعنی نورانی بصارت عطا فرمائی جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات و خیالات معلوم کر لیتا ہوں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، بصیرت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کچھ عبادت گزار بندے ہیں جیسا کہ انہوں نے جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل دیکھ لیا ہو۔ ان کے دل غمگین رہتے ہیں، برائیوں کا ان کے ہاں نام و نشان تک نہیں ہوتا، ان کے ہوائے بہت قلیل ہوتے ہیں، ان کے نفوس پاک دامن ہیں، حوادث زمانہ پر چند روز صبر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت ہی راحت ان کا مقصد ہے۔ یہ فراست مومن کی قوت و طاقت، قرب الہی کی دلیل اور معرفت کے درجے کا پتہ دیتی ہے۔ جیسے جیسے قرب و معرفت میں اضافہ ہوگا، فراست میں بھی اس کے درجات بلند سے بلند ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ روح کو جب بارگاہ الہی میں قرب حاصل ہوتا ہے تو اس میں حق کے علاوہ کسی اور چیز کا ظہور نہیں ہوتا۔ کشف وہ نور ہے جو سالکین کو منازل سلوک کے دوران حاصل ہوتا ہے۔ یہ ظاہری حجاب کو اٹھا دیتا ہے اور مادی اسباب کو زائل کر دیتا ہے۔ جو بندہ مجاہدہ خلوت اختیار کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ اسے حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کی بصیرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کے نور سے ہر چیز عیاں دیکھتے ہیں اور وہ زمان و مکان کی قیود و حدود سے آزاد ہوتے ہیں۔ پھر وہ عالم امر کا مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ کیفیت اس شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو خواہشات نفسانی، شیاطین وساوس، شکوک، شبہات اور عقائد باطلہ میں مبتلا ہو، کیونکہ یہ ان روشن اور قلوب سلیمہ کے لیے خاص ہے جو دنیا کی تاریکیوں سے پاک ہو چکے ہیں اور شکوک و شبہات اور مادی کثافتوں سے منزہ اور مبرہ ہیں۔ جو شخص اپنی نظر کو محارم سے بچاتا ہے اور اپنے نفس کو شہوتوں سے روکتا ہے اور اپنے باطن کو اللہ رب العزت کے مراقبے سے معمور کرتا ہے اور اکل حلال یعنی حلال لقمہ اور صدق مقال یعنی سچ بولنا اس کا عادی ہوتا ہے تو اس کی فراست اور کشف کبھی خطا نہیں کرتا۔ کشف کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب اپنی ظاہری حواس سے باطنی حواس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے حیوانی نفس پر غالب آ جاتی ہے۔ روح انتہائی لطیف اور ہر چیز کو آشکارا کر دیتی ہے۔ اسی طرح بندے کو کشف کی
کیفیت حاصل ہوتی ہے اور اسے الہام ہونے لگتا ہے۔ عظیم مورخ ابن خلدون اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پھر عموماً مجاہدہ، خلوت اور حجابات اٹھ جاتے ہیں اور سالک عالم امر سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ صرف ظاہری حواس سے ان چیزوں کا ادراک نہیں کیا جا سکتا اور روح کا تعلق بھی عالم امر سے ہے، اور اس کشف کا سبب یہ ہے کہ روح جب ظاہری حس کے احوال کمزور اور روح کے احوال قوی ہو جاتے ہیں اور اس کا حکم غالب اور ارتقا پذیر ہو جاتی ہے۔ اس عمل میں ذکر معافین کا کام دیتا ہے، کیونکہ وہ روح کی ترقی کی غذا روح اسی طرح پروان چڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ علم کے بعد مشاہدے کا مقام آتا ہے۔ ظاہری حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں اور نفس انسانی اتنا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے کہ آسانی سے ہر چیز کا ادراک کر لیتا ہے۔ اس وقت سالک کو علم لدنی اور فیوزات الہیہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر کشف اکثر اوقات صاحب مجاہدہ کو حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کائنات کے حقائق جان لیتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں جان سکتے۔ صحابہ کرام علی رضوان صاحب مجاہدہ تھے اور ان کو سب تمام کیفیات حاصل تھی، لیکن وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حیات مبارکہ اگر مطالعہ کیا جائے تو اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ اہل طریقت صحابہ کرام علی رضوان کے طریقہ کار پہ عمل پیرا ہیں۔ رسالہ کشیریہ میں صاحب کشف و صوفیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کشف وراثت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو صحابہ کرام علی رضوان کو اپنے صدق، اخلاص اور طہارت قلب کی وجہ سے عطا ہوئی۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ ہر بندہ اپنے پیر و مرشد کو قطب الاقطاب، غوث الاغواث، پتہ نہیں کیا 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 کہتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے مرشد کریم ہوں گے، لیکن مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ہر پیر صاحب ارشاد کیسے ہو سکتا ہے، ہر پیر صاحب امر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آج کل جو پیروں کا حال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے کا تو یہ عالم ہے کہ آپ جس جگہ سے پتھر اٹھائیں گے وہاں سے تازہ تازہ نئے قسم کے پیر نکلتے ہیں، اور ایسی ایسی سرکاریں موجود ہے کہ جس کو بولنے میں بھی ہم کو شرم آتی۔ تو کوشش کیا جائے کہ کسی ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے جو نہ صرف نامحرم سے دور ہو بلکہ اخلاق، کردار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، جو نماز کا پابند ہو، جو شریعت کا عامل ہو، جو طریقت میں کامل ہو، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہو، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا معمولی سی گستاخی بھی برداشت نہ کرتے ہوں، ہر فیصلے میں اللہ رب العزت کو شامل رکھتے ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے پیران عظام سے واسطہ اور رابطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے مرشدان کرام کی درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو بے شمار برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے، اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ زندگی بخش دے شان کی، موت دے ایمان کی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔